الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم، میں آپ کو ایک بار پھر اپنے چینل احکام تجوید میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ دوستان مکرم، ہم نے اپنا اس چینل پر احکام تجوید چینل پر ہم نے تجوید کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل سے جو ہماری کلاسیں شروع ہوں گی اس میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہم تجوید کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، تعریف پڑھیں گے، اس کا موضوع پڑھیں گے، غرض و غایت اس کی کیا چیز ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ جیسے جیسے ہمیں وقت ملتا رہے گا ہم آپ کو یہ بار بار روزانہ ڈیلی بیسس پہ ہم آپ کو یہ سبق بھیجتے رہیں گے۔ اگر آپ بھی اس سبق سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو احکام تجوید کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ریگولر جو آپ کو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتی رہیں اور آپ تک سبق پہنچتا رہے۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کی سنت کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بات چیت کرنے والے ہیں، تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ جی دوستو، جیسا آپ نے سنا کہ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے؟ جی ہاں، ہمیں حضور کی احادیث فرمان میں سے بہت سارا سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، تو یہ قرآن جب صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا، جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو یہ سمجھنے کا ذریعہ بنے گا، اور جب سمجھنے کا ذریعہ بنے گا تو اس کے بعد پھر عمل کا ذریعہ بنے گا۔ تو جس طرح عمل کا ذریعہ ہے اس طرح اس قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، افضل العبادتی تلاوت القرآن، افضل العبادتی تلاوت القرآن۔ اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے۔ افضل عبادت جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، سب سے بہترین اچھی جو عبادت ہے، اعمال ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور جو بہترین اور خوبصورت دعا ہے وہ ہے اللہ کے سامنے استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ اسی طریقے سے اس فرامین سے، حضور کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو مزید ہمارے لیے بہتری ہوگی، تو اگر ہم سمجھ کے بھی نہیں پڑھتے تو بھی اس تلاوت کرنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث مبارک کا ہے کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات۔ کیا ہے؟ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، یعنی کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس کے لیے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو آپ دیکھیں، آپ سوچیں، کوئی ایسی کتاب ہو جس کے ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہوں۔
تو ایسا نہیں ہے بھائی، یہ شان، یہ جو ہمیں ملی ہے، شان ملی ہے، یہ اجر و ثواب ہے، یہ فضیلت ملی ہے، تو یہ صرف محض قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، اور کسی کتاب پر نہیں ہے کہ آپ فلاں کتاب پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، وہ بھی ایک حرف پر۔ تو دیکھیں، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، اور یہ اس کی تلاوت کرنا بہت عبادت ہے، بہت عبادت ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یا پھر خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم نے اگر قرآن سیکھا ہے تو آپ کو بھی سکھایا جائے۔ تو آپ لوگوں کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ جتنا ہمارا ساتھ دیں گے اتنا ہی ہم آپ کو اچھے طریقے سے پڑھا پائیں گے۔ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو دوسروں کو سکھانے سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ بھی قرآن اچھے طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو دیکھیں، اگر ہم اس طریقے سے قرآن پڑھیں گے، صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں گے جیسے قرآن مجید نازل ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی اور پھر صحابہ کرام نے پڑھا، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے تو اس میں ہمارے لیے اجر بھی ہوگا، اجر و ثواب بھی ہوگا ہمارے لیے، اور اس کی فضیلت بھی ہمیں ملے گی اور اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو اگر ہم اس طریقے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو اس طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی کہ دیکھیں، اگر ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہم الفاظ کی غلطیاں کریں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رب قارئ للقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ الٹا قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ بھئی کس طرح کرتا ہے قرآن لعنت؟ کیوں کرتا ہے؟ بھئی آپ اچھے طریقے سے قرآن نہیں پڑھتے، آپ تلفظ ادا سے ہی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے قرآن ہمارے اوپر الٹا لعنت کرتا ہے۔ تو ان سنگین غلطیوں سے بچنے کے لیے تجوید کا علم ہونا ضروری ہے، جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ حصہ اجر و فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا، اور اگر ہم اچھے طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تو تلفظ کی غلطیاں کرتے ہیں تو الٹا قرآن ہمارے اوپر لعنت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔